بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک ریاض جو پاکستان کے بزنس ٹائکون ہیں اور ان کے بیٹے علی ریاض کے برطانوی ویزے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک تلخ انگیز خبر ہے کہ اتنے بڑے بزنس مین جو پاکستانی ہیں ان کا ویزا کیسے منسوخ کر دیا گیا۔ چلیں آئیں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ برطانیہ کی کورٹ آف اپیل نے پاکستان کی عام کاروباری شخصیت ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ویزے کے ویزے منسوخی کرنے کے برطانوی وزارت داخلہ کے اپر ٹریبونل کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ جمعے کو جاری ہونے والے فیصلے میں خاتون جج نکولا ڈیوز نے تفصیل سے اس فیصلے کی وجوہات بیان کی ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے ویزے کی منسوخی کو درست قرار دیا ہے اور کیسے یہ دونوں باپ بیٹا برطانوی عوام کے مفاد میں برطانیہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس فیصلے سے بینچ میں شامل دیگر دو ججز نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ان ججز میں جسٹس نوگی اور جسٹس نوڈن شامل ہیں۔ برطانوی عدالت کے فیصلے میں بتائی گئی وجوہات جاننے سے قبل اس پورے مقدمے کا پس نظر جاننا از حد ضروری ہے۔ 2 برس قبل یعنی 2019 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کیں اور پھر ان تحقیقات کے نتیجے میں ملک ریاض نے مقدمہ لڑنے کی بجائے برطانوی تحقیقاتی ایجنسی سے تصفیہ کر لیا۔ برطانوی ایجنسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک ریاض حسین اور ان کا خاندان تصفیے کے تحت جو 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم یا اثاثے دے گا، ان میں منجمد کیے جانے والے بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم کے علاوہ مرکزی لندن کے متمول میں واقع 1 ہائیڈ پارک پلیس نامی عمارت کا ایک اپارٹمنٹ بھی شامل ہے جس کی مالیت 5 کروڑ پاؤنڈ کے لگ بھگ ہے۔ اللہ اکبر۔ برطانوی ججز کے مطابق سنہ 2017 میں لندن کے بینک میں ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک اور ان کی اہلیہ مبشرہ علی ملک کے پاس 5600 کروڑ پاؤنڈ تھے۔ دسمبر تک اسی بینک کے اکاؤنٹ میں یہ رقم بڑھ کر 138 کروڑ پاؤنڈ ہو گئی۔ برطانوی جج جسٹس نکولا ڈیوز کے مطابق ایک خاص وقت میں برطانیہ میں ملک ریاض کے خاندان کے اثاثوں میں اس قدر اضافہ بہت میں زیادہ مشکوک ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافہ حکومت پاکستان سے سزا سے بچنے کی خاطر کیا گیا جب وہاں کچھ سیاسی اور جوڈیشل پیش رفت میں بحریہ ٹاؤن کا کردار مشکوک ہو گیا تھا۔ برطانوی جج کے مطابق پاکستانی اداروں کی نظروں سے بچا کر اس تناظر میں یہ پیسہ برطانیہ تک پہنچایا گیا اور اب یہاں یعنی لندن میں ان اثاثوں کی قابل وصول مالیت 119 کروڑ پاؤنڈ بنتی ہے۔ ملک ریاض کا NCA کے ساتھ تصفیہ 2019 میں ہوا جس کی تفصیلات NCA کی پریس ریلیز سے حاصل ہوتی ہیں۔ NCA نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی 190 ملین پاؤنڈز کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت ہے جس سے پاکستان منتقل کر دیا جائے گا۔ NCA نے تو اپنا وعدہ پورا کیا مگر یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں پہنچنے کی بجائے سیدھی سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی جس میں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کو 460 بلین روپے کی ایک تصفیے کے ذریعے قسطوں میں ادائیگی کر رہے ہیں۔ یعنی جو رقم ریاست پاکستان کی ملکیت تھی وہ ملک ریاض کے ذاتی قرض کو پورا کرنے میں خرچ ہوئی۔ ملک ریاض سے NCA نے جو معاہدہ کیا اس کی تفصیلات رازداری میں رکھی گئی ہیں اور NCA کے بعد حکومت پاکستان نے بھی یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ ریاست پاکستان کا پیسہ دوبارہ کیسے ملک ریاض کے استعمال میں لایا گیا۔ NCA کی وضاحت کے بعد ملک ریاض کی جانب سے ٹویٹر پر شائع کیے گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ کچھ عادی ناقدین NCA کی رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ کو کراچی بحریہ ٹاؤن مقدمے میں 19 کروڑ پاؤنڈ کی مساوی رقم دینے کے لیے برطانیہ میں قانونی طور پر حاصل کی گئی ظاہر شدہ جائیداد کو فروخت کیا۔ ملک ریاض سے تازہ ترین فیصلے سے متعلق ان کا موقف جاننے کے لیے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی بحریہ ٹاؤن کے کسی ترجمان نے بھی اس فیصلے پر کوئی تبصرہ کیا۔ مزمل مختار لندن میں وکالت کرتے ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ برطانیہ میں کسی بھی شخص کو عمومی نوعیت کے پیش نظر بھی ویزے دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے یا اس کا ویزا منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ مزمل مختار کے مطابق کورٹ آف
اپیل کے بعد اب ملک ریاض اور ان کے خاندان کے لیے مزید ریلیف کے امکانات بہت کم رہ گئے ہیں، کیونکہ کورٹ آف اپیل کے بعد بہت کم ہی امیگریشن سے متعلق کوئی فیصلہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے۔ برطانوی ججز کے فیصلے کے مطابق ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف بھی ان قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، یعنی ان کے برطانیہ میں قیام کو برطانوی عوام کے مفاد کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ جب ملک ریاض نے NCA سے معاہدہ کر لیا اور پیسے دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی رکی نہیں اور برطانوی وزارت داخلہ نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے دسمبر 2019 میں ہی ویزے منسوخ کر دیے تھے۔ وزارت داخلہ کے اس فیصلے کو ملک ریاض نے وزارت داخلہ کے اپر ٹریبونل کے سامنے چیلنج کیا، مگر وہاں سے بھی فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ اس کے بعد ملک ریاض اس اپر ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے پاس برطانیہ کے 10 سال کے لیے ملٹی انٹری ویزے تھے۔ ملک ریاض کے ویزے کی یہ مدت 28 جولائی 2021 کو ختم ہو گئی ہے، جبکہ علی ریاض کا ویزا بھی رواں برس مئی میں زائد المیعاد ہو گیا تھا۔ مزمل مختار کے مطابق اب ملک ریاض یا ان کے خاندان کے لیے مستقبل میں برطانیہ آنا تقریباً خواب ہی رہ گیا ہے۔ کورٹ آف اپیل کے فیصلے پر رائے دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ NCA کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا معاہدہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کراچی بیریا ٹاؤن سے متعلق فیصلہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے لیے مشکلات کا سبب بنا۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز ہوا تھا، مگر انہیں NCA نے تمام الزامات سے بری کر دیا تھا۔ ماہر قانون مزمل مختار کے مطابق اگر شہباز شریف یا ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی NCA سے معاہدہ کر لیتا تو پھر اس کا نتیجہ بھی ان کے ویزے منسوخی کی صورت میں نکلتا۔ برطانیہ نے ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات کے بعد معاہدہ تو ضرور کیا، مگر اس معاہدے کے بعد ملک ریاض کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا اور برطانوی وزارت داخلہ ان کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی۔ ملک ریاض اور ان کے خاندان کے خلاف یہ وجوہات دی گئی ہیں کہ وہ اور ان کی ملکیت میں کمپنی بیریا ٹاؤن بدعنوانی سمیت غیر قانونی اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ برطانوی ججز نے تفصیلات کے ساتھ NCA کے فیصلے کا حوالہ دیا اور پھر ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں عدالتی فیصلوں کا بھی تفصیل سے حوالہ دیا۔ برطانوی ججز کے مطابق کراچی بیریا ٹاؤن میں ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو 460 بلین روپے دینے کی حامی بھری ہے، جس سے بیریا ٹاؤن کے غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد ملتے ہیں۔ برطانوی ججز کے مطابق کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے کراچی بیریا ٹاؤن سے متعلق 4 جولائی 2018 کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے، جو قانونی اور ایک مہذبانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ججز نے سنایا۔ خیال رہے کہ کراچی بیریا ٹاؤن سے متعلق یہ فیصلہ جسٹس اعجاز افضل خان، جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سنایا تھا۔ برطانوی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز کے بینچ کے فیصلے سے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سارے معاملے میں ملک ریاض، علی ریاض اور بیریا ٹاؤن نہ صرف فائنینشیل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں بلکہ وہ بدعنوانی میں بھی ملوث رہے ہیں۔ برطانوی ججز نے اپنے فیصلے میں NCA کے ساتھ ملک ریاض کے معاہدے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اثاثوں کو منجمد کرنے والے فیصلے کو اس وجہ سے ختم کیا گیا تھا کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے نے 190 ملین پاؤنڈ جیسی خطیر رقم دینے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ برطانوی ججز کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس فیصل عرب کی رائے کی بنیاد مخصوص اداروں اور کمپنیوں کا مخصوص زمین ہتھیانے جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا تھا۔ برطانیہ کی وزارت داخلہ نے اس فیصلے کو اس وجہ سے اہمیت دی کہ اس میں بڑے سنجیدہ نوعیت کے تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں۔ برطانوی عدالت کے مطابق پاکستانی ججز کی کراچی سے متعلق اور اس فیصلے میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے 16,896 ایکڑ کی زمین کی قیمت کا تخمینہ لگایا گیا، جس کی قیمت ملک ریاض نے قسطوں میں ادا کرنے کی حامی بھری۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے برطانوی ججز نے مزید کہا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن نے غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے پیسہ بنایا۔ برطانوی عدالت کے فیصلے میں پاکستانی ججز کے بیریا ٹاؤن سے متعلق دیے گئے فیصلوں کے متعدد حوالہ جات دیے گئے ہیں اور پھر ملک ریاض، علی ریاض اور ان کی کمپنی بیریا ٹاؤن کی جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق مقدمے میں بھی ملوث ہونے اور پھر ڈیل کرنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ مزمل مختار کے مطابق کورٹ آف اپیل نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بیریا ٹاؤن سے متعلق ججز کی رائے کو بہت اہمیت دی ہے اور اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھا کہ اس سارے معاملے میں بدعنوانی جیسے اقدامات کا سہارا لیا گیا
ہیں اور پیسے کے زور پر غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک ریاض کے وکلاء نے برطانوی ججز کو اپنے دفاع میں بتایا کہ فیصلے میں متعدد جگہوں پر جعلی بینک اکاؤنٹس مقدمے میں بننے والے JIT رپورٹ کا حوالہ دیا گیا جو کہ محض ایک استغاثہ کی دستاویزات سے زیادہ۔ ملک ریاض کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی ان کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ملک ریاض نے برطانوی عدالتوں کے سامنے نیب کے ریفرنس کو بھی ایک عبوری نوعیت کی تحقیقات کہا ہے۔ برطانوی ججز کے مطابق یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد ملک ریاض کو فوجداری نوعیت کے مقدمات کا سامنا نہیں ہے، مگر ان فیصلوں میں ان کے کردار اور ان کی کمپنی کے بدن عنوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ مزمل مختار کے مطابق کورٹ آف اپیل نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ کے ججز نے تمام مراحل کے بعد رائے قائم کی ہے اور اس رائے سے ملک ریاض، ان کے بیٹے اور ان کی کمپنی بریئر ٹاؤن سے متعلق بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے غیر اخلاقی اور قانون کو نظر انداز کر کے اپنے معاملات آگے بڑھاتے ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔